الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. آگے ان آیات میں اس سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ایمان، آپ کے اسلام، اس کے متعلق وضاحت کی گئی. اب کچھ یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا. وہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو اس وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ آپ یہودیوں کی طرح رہیں. یہ ایک ایسی جاہلانہ بات تھی، بہت ہی انتہائی جاہلانہ دعویٰ. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے کتنے زمانہ بعد، صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کی شکل کوئی بنی ہے. تو اس وقت اس نے کیسے کہہ دیا کہ تم یہودی بنو؟ اس سے پہلے وضاحت کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، ملت ابراہیمی، اسلام ابراہیمی، وہ کس قسم کا تھا، اور تم کس کام میں پھنسے ہوئے ہو اور کہتے ہو دعویٰ بہت بڑا کرتے ہو. یہاں اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ ام کنتم، کیا تم تھے، کنتم موجود تھے، شہداء، شہداء موجود، حاضر، شہیدہ یشہد سے ہے اور یہ شہید اس کی صفت مشبہہ ہے. کیا تم موجود تھے، اذ حضر، جب آئی، حاضر ہوئی، یعقوب، یعقوب کو، الموت، موت. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اب ظاہر ہے یہاں پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ سوال جو ہے نا، سوالیہ ہے. یہ سوال توبیخ کے لیے ہے، زجر کے ہے، ایک قسم کے ڈانٹ ہے. کیا تم موجود تھے اس وقت؟ یہ ڈانٹنے کا انداز ہے. جو موجود تھا اس کی گواہی کیا ہے؟ موجود کون؟ اللہ، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر جگہ موجود. اس کی گواہی کیا ہے وہ آگے بتا رہا ہے. اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آئی یعقوب کو. تو موت جب آ جاتی ہے تو پھر اس وقت کیا وصیت ہو سکتی ہے؟ وصیت تو کوئی نہیں کر سکتا نا. یہاں موت آنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے نا، یأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. مرا ہوا نہیں تھا لیکن ہر طرف سے موت آئی ہوئی تھی. مطلب کیا؟ موت قریب آ چکی تھی. دواعی موت، اسباب موت ظاہر ہو گئے تھے. جب وہ سمجھ گئے کہ اس وقت مجھے، میری موت آ گئی ہے، مجھے مرنا ہے، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. 12 بیٹے تھے، اور ان کو وصیت کی. اب دیکھیں، وصیت آدمی اس چیز کی کرتا ہے جس کو کہ وہ سب سے قیمتی سمجھتا ہے، اپنے ورثہ میں وہ منتقل کرنا چاہتا ہے. دنیا دار لوگ دنیا کی وصیتیں کرتے ہیں، فیکٹریوں والے فیکٹریوں کی وصیت کریں گے، گاڑیوں والے گاڑیوں کی کریں گے، کھیتوں والے کھیتوں کی کریں گے. جو دین والے ہیں وہ دینی وصیت کرتے ہیں. سب سے بڑی وصیت یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے بعد ادھر ادھر بگڑ نہ جائے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو وصیت کی. کیا؟ اس قال، جب کہا، لبنی ہی، اپنے بیٹوں کو. کیا کہا؟ ماں، کس چیز کی؟ ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد. اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ تاکید کے لیے، اپنی تسلی کے لیے. قالو، تو وہ کہنے لگے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے رب کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادوں کے رب کی. کون تھے وہ؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. اب وہ کیسا الہ، وہ کیسا معبود؟ الہ واحدہ، ایک ہی اللہ. اب جو تم لوگ کرتے ہو یہودیوں، تم نے تو بالکل عزیر ابن اللہ ہی کہہ دیا تمہارے بازوں نے تو.
اور تم تو اس کو بالکل الہ واحد مانا ہی نہیں تم نے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ان سب نے کہا کہ ہم اسی ایک خدا ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے. یعقوب علیہ السلام کے باپ دادوں میں تو اسحاق علیہ السلام آتا ہے، اسحاق علیہ السلام سے پہلے پھر ابراہیم علیہ السلام آتا ہے، اسماعیل کو بھی بیچ میں لایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا جو چاچا ہوتا ہے وہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، اس لیے آباء و اجداد میں ان کا بھی شمار کیا گیا. وَنَحْنُ اور ہم سب لہو اسی کے مسلمون تابع فرمان ہے، فرمان بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم صرف اسی کے فرمان بردار ہیں. یہ ان کی وصیت تھی. اپنے بیٹوں کو جب وصیت کی تو وصیت کے جواب میں بیٹوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے. آگے پھر ایک اور اہم اصولی بات بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کا ایک عجیب قسم کے عقائد تھے. عیسائی ان کا مشہور عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ معصیت متوارث. کیا مطلب؟ ہمارے بابا آدم نے ایک گناہ کیا، وہ وراثت میں سارے نسل میں چل رہا ہے، معصیت متوارث کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہودیوں نے نجات متوارث کا عقیدہ رکھا کہ ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، اس لیے نسل نسل ہم بعد میں جو جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں اور ابناء ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، اور ہمیں آگ میں نہیں پھینکا جائے گا. انہوں نے نجات متوارث کا دعویٰ کیا. یہاں اصولی بات بتا دی، فرمایا کہ تو پدرم سلطان بوت میرا باپ بادشاہ تھا تو تو بھی ہے کہ نہیں بادشاہ؟ تو پدرم سلطان بوت سے کیا کام چلے گا کہ میرا باپ بادشاہ تھا تو بھی بادشاہ ہے کہ نہیں؟ بھائی تیرا عمل اور کردار کیا ہے؟ تیرا باپ بادشاہ ہونے سے تو بادشاہ نہیں بنتا. اور اسلام میں تو بالکل بھی اس وراثت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ عمل دیکھا جائے گا کہ عمل آپ کا، کردار آپ کا وہ والا ہے تو انہی میں ہوں گے آپ. برائیوں کی طرف ہے تو برے ہو جائیں گے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہا تو کیا جواب دیا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اصولی بات وہاں بھی بتا دی، یہاں بھی یہی اصول بتا دیا گیا کہ نسل سے کچھ نہیں چلتا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہی کہا کہ تیرا عمل درست ہوگا تو کامیاب ہوگی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی. مسلم شریف کی روایت ہے نا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، کہ جس کا عمل کمزور ہو، اس کو لے کے نہ چل سکتا ہو، تو اس کا نسب اس کو کام نہیں آئے گا. اس کا کہ میں آج کل کے زمانے میں جو کہتے ہیں نا کہ اخن زادہ ہے، یہ فلانا زادہ ہے، یہ فلانا زادہ ہے، تو ان زادوں سے کام چلا رہے ہیں. حالانکہ یہ زادوں سے کام نہیں چلتا، عمل کرنا پڑتا ہے. تلک امت قد خلت، وہ تو ایک تلکا، وہ امت ایک جماعت، قد خلت یقیناً وہ گزر چکی. خلت خلا یخلو خلو، خلوت خلاء گزرنا، وہ ایک جماعت تھی گزر چکی. کیا ہوا؟ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، کسبا یکسب کسبا، عمل کیا، کسب کیا. لہا ما کسبت، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم کرتے ہو. لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے. اور پھر یہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَا تُسْأَلُونَ، یہ مجہول کا صیغہ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھ نہیں ہوگی تم سے. عن ما، اس چیز کے بارے میں، کانو کہ وہ تھے، یعملون جو کام کرتے تھے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ دادوں میں کوئی برائی کرنے والا تھا، آپ کا عمل درست ہے تو اس وجہ سے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ باپ دادا ایک برائی میں مبتلا تھے، آپ بھی اس پر اس وقت راضی ہیں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تب تو پکڑے جائیں گے، آپ اسی سلسلے میں ہیں. اور اگر آپ کا عمل درست ہے تو آپ نہیں پکڑے جائیں گے. اور اسی طرح الٹ اس کا کہ آپ کے باپ دادا بڑے نیک تھے، بڑے پارسا تھے، اور بعد میں چل کے آپ نسل میں کوئی مخدوم بنا، کوئی کچھ بنا، اور عمل آپ کا وہ نہیں ہے، تو ان کا عمل آپ کے کام نہیں آئے گا.